بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے عنوان سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا اس کے کچھ مراحل ہم طے کر چکے ہیں، جس میں قرآن کو ماننے اور قرآن کو پڑھنے کے بارے میں ازرائے حقوق ہم نے اس تحریر کا مطالعہ کیا تھا، جو تحریر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تصنیف شدہ ہے۔ 1970 کے آس پاس اسے شائع کیا گیا تھا یا لکھا گیا تھا۔ اسی ضمن میں آج انشاءاللہ تعالی تیسرا حق جو مسلمانوں پر قرآن مجید کا ہے، جو کہ ہے تذکر و تدبر، یعنی قرآن کا ذکر کرنا ایک دوسرے سے اور قرآن کے آیات کو ڈسکس کرنا، اور تدبر کہ قرآن کی آیات پر اور قرآن کے الفاظ پر اپنی علمی اور ذہنی سطح کے حساب سے غور کرنا۔ یہ ہے حق ہمارے اوپر، تیسرا حق قرآن کریم کا۔ تو انشاءاللہ تعالی چونکہ اکثر باتیں جو ہے پچھلے ویڈیوز میں کی جا چکی ہیں کہ یہ جو ہمارا تھیم ہے وہ کیا ہے اور کس طریقے سے ہم اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں، لہٰذا انشاءاللہ تعالی اس تحریر کو پڑھنے کا سلسلہ میں شروع کرنے جا رہا ہوں زیادہ وقت صرف کیے بغیر۔ بسم اللہ۔ تذکر و تدبر، ماننے اور پڑھنے کے بعد تیسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے، اور ظاہر ہے کہ کلام الہی نازل ہی اس لیے ہوا ہے، اور اس پر ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس کا فہم حاصل کیا جائے۔ تو کلام الہی نازل ہونے کا مقصد یہی ہے کہ انسان بحیثیت مسلمان قرآن کے الفاظ کا فہم حاصل کرے، جس سے قرآن کریم کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جائے، اور یہ بھی کہ صحیح طریقے سے عمل کر سکے۔ آگے، بغیر فہم کے مجرد تلاوت کا جواز ایسے لوگوں کے لیے تو ہے جو پڑھنے لکھنے سے بالکل محروم رہ گئے ہوں اور اب تعلیم کی عمر سے بھی گزر چکے ہوں۔ میں اسے پھر سے پڑھتا ہوں تاکہ اس کو سمجھ سکوں اور آپ بھی سمجھ سکیں۔ بغیر فہم کے مجرد تلاوت کا جواز ایسے لوگوں کے لیے تو ہے جو پڑھنے لکھنے سے بالکل محروم رہ گئے ہوں اور اب تعلیم کی عمر گزر چکی ہو۔ ایسے لوگ اگر ٹوٹے پھوٹے طریقے پر تلاوت کر لیں تو بھی غنیمت ہے، یعنی کہ عام طور پہ تو طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان علم حاصل کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جائے جہاں وہ قرآن کریم کے الفاظ اور قرآن کریم کی آیات پر از خود غور کرنے کے قابل ہو سکے۔ لیکن بدقسمتی سے اگر کسی انسان کو اپنی علم حاصل کرنے کی عمر میں قرآن کریم سیکھنے یا قرآن کریم پڑھنے اور اس پر غور کرنے کی تربیت نہ ملی ہو، تو اس کے لیے یہ بھی غنیمت ہی ہے کہ وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں یا پھر بمشکل تلاوت کرنے پر جو ہے اپنے آپ کو قادر سمجھتا ہو یا قادر پاتا ہو، اور اس کا ثواب انہیں ضرور ملے گا۔ یعنی ایسا بھی نہیں کہ اگر آپ نے قرآن کو نہ سمجھا اور پڑھتے رہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا ثواب بھی انشاءاللہ تعالی ضرور ملے گا۔ بلکہ ایک انسان ان پڑھ شخص جو ناظرہ بھی نہ پڑھ سکتا ہو اور اب اس کے لیے اس کا سیکھنا بھی ممکن نہ ہو، اگر اس یقین کے ساتھ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اسے کھول کر بیٹھا ہے کہ محبت و عقیدت و احترام و تعظیم کے ساتھ اس کی سطور پر محض انگلی پھیرتا رہتا ہے، تو اس کے لیے بھی اس کا یہ عمل بھی یقیناً
موجب ثواب و برکت ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اتنی برکات اور اتنی عظمت رکھی ہے کہ اگر کوئی انسان ان پڑھ جو کہ عربی کے الف با سے بھی بالکل ناواقف ہو، اگر وہ اس قرآن کریم کی مصحف کو کھول کر اس کے اوپر محض انگلی پھیرتا چلا جائے، یہ جان کر کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا ثواب بھی اسے ضرور ملے گا انشاءاللہ. آگے پڑھتا ہوں. لیکن پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے تعلیم پر زندگیوں کا اچھا بھلا عرصہ صرف کر دیا ہو اور دنیا کے بہت سے علوم و فنون حاصل کیے ہوں، مادری ہی نہیں بلکہ ملکی زبانیں بھی سیکھی ہوں، اگر قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھیں تو عین ممکن ہے کہ وہ قرآن کی تحقیر و توہین و تمسخر لا الہ الا اللہ و تمسخر و استہزاء کے مجرم گردانے جائیں، یعنی گنے جائیں. ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو علمی صلاحیت دی ہے اور آپ نے اپنی زندگیوں کو علم حاصل کرنے میں صرف کیا ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے قرآن کریم کو سمجھنے کی حد تک قرآن کا علم حاصل نہیں کیا، تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہے، بہت بڑی بدقسمتی ہے. اس کے ہاں اللہ کے سامنے ہمیں جواب دینا پڑے گا. آگے پڑھتا ہوں. اس اعراض عن القرآن یعنی قرآن سے اعتراض، قرآن سے دوری یا قرآن سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا جو یہ عمل ہے، جو ہم پوری زندگیاں جو ہے جس پر لگاتے ہیں اور پوری زندگی قرآن سے جو ہے قطرہ قطرہ کے چلتے ہیں، اس کی سزا تلاوت کے ثواب سے بڑھ جائے گی. یعنی اس کی سزا تلاوت کے ثواب سے بڑھ جائے گی. یعنی تلاوت کے اندر تلاوت کرنے کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا کہ لاپرواہی میں یا پھر لا علمی میں قرآن کو پڑھنے کا ہے. کیونکہ اللہ نے انسان کو اگر صلاحیت دی ہے تو افضل ترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے میں اس صلاحیت کو استعمال کیا جائے. آگے پڑھ رہا ہوں. اللہ یہ کہ وہ قرآن کا علم حاصل کرنے کا عزم کر لیں اور اس کے لیے سعی و جد و جہد شروع کر دیں، تو درمیانی عرصے میں اگر مجرد تلاوت بھی کرتے رہیں تو امید ہے کہ اس کا اجر انہیں ملتا رہے گا. یعنی اگر آپ نے قرآن کریم کی محض لاپرواہی سے تلاوت ہی کرنا جو ہے وہ چالو رکھا اور اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنایا کہ قرآن کریم کو سمجھیں اور قرآن کریم کے اوپر تدبر و تفکر کریں، تو پھر آپ اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں اور اللہ بچائے اس کی سزا بھی حاصل کرنے کے مستحق ہیں. لیکن اگر ایسی بات ہے کہ دل کے اندر ایک پختہ نیت ہم کر بیٹھے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کی سعی کریں گے، قرآن کے علم کو حاصل کریں گے اور قرآن کے اوپر اپنی تمام صلاحیات کو صرف کریں گے، اور اس کے دوران ہم اگر تلاوت بھی اس کی کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی مجھے لگتا ہے دوہرا اجر ملنے کا امکان ہے اور دوہرا اجر ملنے کی امید ہے. کیونکہ ایک طرف سے تو ہم قرآن کے لیے محنت کر رہے ہیں، دوسری طرف سے قرآن کو تلاوت بھی معمول کے طور پر کیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ. آگے پڑھتے ہیں. پھر فہم قرآن کوئی سادہ اور بسیط شے نہیں. یعنی قرآن کو سمجھنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی حلقی بات نہیں ہے. جس نے قرآن کو سمجھ لیا اسے کائنات کے تمام حقائق حاصل ہو جاتے ہیں. لہٰذا اس بات کا خیال رکھا جانا چاہیے. بلکہ اس کے بے شمار مدارج و مراتب ہیں.
اور ہر انسان علم کے اس اتھا و ناپیدا کنار سمندر سے اپنی فطری استعداد ذہنی ساخت طبیعت کی افتاد، پھر اپنی سعی و جہد، محنت و مشقت قد و کاوش اور تحقیق و جستجو کے مطابق حصہ پا سکتا ہے. یعنی اگر ان تمام الفاظ اور ان تمام سطور کو ایک آسان طریقے میں جمع کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس قدر ایک انسان کے اندر استطاعت رکھی ہو اس حساب سے وہ اس قرآن کے علم کے سمندر میں سے اپنا حصہ لے سکتا ہے. آگے، حتیٰ کہ کوئی انسان خواہ کیسی ہی اعلیٰ استعداد کا مالک کیوں نہ ہو اور کتنی ہی محنت و کاوش کیوں نہ کر لے، پھر چاہے پوری کی پوری عمر قرآن پر تدبر و تفکر میں بسر کر دے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی بھی مرحلے پر پہنچ کر وہ سیر ہو جائے اور یہ محسوس کرے کہ قرآن کا فہم کما حق ہو اسے حاصل ہو گیا. بہت پیاری بات ہے اور بہت ضروری بات ہے اور بہت گہری بات ہے ماشاءاللہ، کہ اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ ایک انسان اس قرآن کا پورا فہم حاصل کر سکے. اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ کوئی انسان اپنی عمر میں یہ کہہ سکے کہ اس نے قرآن کے تمام حقائق سمجھ لیے ہیں، قرآن کے تمام علوم سمجھ لیے ہیں اور قرآن کے تمام پیغامات سمجھ لیے ہیں. اس کی گنجائش بالکل نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک لامحدود سمندر کے مانند ہے، اور یہ گہرے سمندر کی نہیں، یہ ایک ایسے سمندر کی مانند ہے جس کی کوئی گہرائی نہیں. یعنی نہ صرف یہ وسعت کے حساب سے لامحدود ہے بلکہ ماشاء اللہ تبارک اللہ گہرائی کے حساب سے بھی اتنا ہی نامحدود. آگے پڑھتے ہیں. اس لیے کہ خود صادق المصدوق علیہ الصلاۃ والسلام یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ ایک ایسا خزانہ ہے جس کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے اور جس پر غور و فکر سے انسان کبھی فارغ نہ ہو سکے گا. سبحان اللہ، یہ ایسی کتاب ہے جس سے انسان کبھی فارغ ہی نہیں ہو سکتا. اور ہم ایسے بدقسمت لوگ ہیں، ہم ایسی بدنصیب قوم ہیں جس نے کہ اس کتاب کو سمجھنا ابھی شروع بھی نہیں کیا. اور یہاں پہ ایک آیت کا حصہ کوٹ کیا گیا ہے، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. پس چاہیے کہ اصحاب عزم و ہمت اور ارباب حوصلہ و امنگ اس میدان کو اپنے حوصلوں اور امنگوں کی عامہ جگہ بنائیں اور اس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں. سمجھ کے لیے یوں تو قرآن مجید نے فہم و تفکر و عقل و فقہ کے قبیل کے تمام ہی الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ فہم قرآن کے لیے وسیع ترین اصطلاح جو قرآن میں سب سے زیادہ استعمال ہوئی ہے
وہ تذکر و ذکر و تذکر کی ہے. جب سب سے زیادہ جس لفظ کو قرآن کریم نے استعمال کیا سمجھ کے لیے وہ ہے ذکر و تذکر. یہ دو الفاظ آپ کو متعدد مقامات پہ ملیں گے قرآن کریم میں، لیکن ریفر کرتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے. چنانچہ خود قرآن اپنے آپ کو جا بجا ذکر و تذکرہ کے الفاظ سے تعبیر کرتا ہے. یعنی خود قرآن اپنے آپ کو ذکر کہتا ہے، تذکرہ کہتا ہے اور ذکرہ کہتا ہے. یہ اصطلاح در حقیقت فہم قرآن کی اولین منزل کا پتہ بھی دیتی ہے، اور اس کی اصل غایت اور حقیقی مقصود کا سراغ بھی اس سے ملتا ہے، اور ساتھ ہی اس سے اس حقیقت کی طرف بھی رہنمائی ہوتی ہے کہ تعلیمات قرآنی نفس انسانی کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت اس کی اپنی فطرت کی ترجمانی ہے اور اس کی اصل حیثیت یاد دہانی کی ہے. تھوڑا سا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. جو یہ الفاظ میں نے ابھی پڑھے، سادہ ترین الفاظ میں یہ کہوں گا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے احکامات قرآن کریم میں موجود ہیں اور جو کچھ حقائق قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، در حقیقت انسان کی فطرت سے یہ اجنبی بات نہیں ہے. وہ تو اللہ نے انسان کی فطرت کے اندر ودیت کر دیے ہیں، وہ تو اللہ نے انسان کی روح کے اندر ڈال دیے ہیں، وہ تو اللہ نے انسان کے دل کے اندر محفوظ رکھ دیے ہیں. لیکن وقت، غفلت اور عدم توجہ کی وجہ سے ان چیزوں پر غبار آ جاتے ہیں اور یہ چیزیں چھپ جاتی ہیں. ان چیزوں پر ہماری توجہ نہیں رہتی، ان چیزوں کو یہ چیزیں جو ہے یاد نہیں کی جاتی، اور ہم بھول جاتے ہیں اپنے حقائق کو، ہم بھول جاتے ہیں اپنے مقصد کو، ہم بھول جاتے ہیں اپنی ذمہ داریوں کو، اور ہم بھول جاتے ہیں خود کہ ہم انسان ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، اور اللہ نے ہمیں تخلیق کیا تو کیوں کیا. لہٰذا ان چیزوں کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا، اور اسی لیے اس کو جا بجا متعدد مقامات پر خود قرآن کے اندر ذکر، تذکرہ و ذکرہ ان الفاظ سے جو ہے اس کا ذکر ہوا ہے. ان الفاظ کا استعمال خود اس قرآن کے لیے ہوا ہے، وہ بھی خود اسی قرآن کے اندر. آگے پڑھتا ہوں. اس کی اصل حیثیت یاد دہانی کی ہے، نہ کہ کسی نئی بات کے سکھانے کی. تو یہ نئی بات نہیں ہے. جو کچھ قرآن کے احکام ہیں یہ ہمارے لیے نئی بات نہیں ہے، بس بحث انسان ہم بھول رہے ہیں، تو اس کو یاد دلانے کے لیے ہمیں قرآن کی طرف واپس لوٹنا پڑے گا. قرآن تمام ذی شعور انسانوں کو، جنہیں وہ اولو الالباب و قوم یعقلون قرار دیتا ہے، تفکر و تعقل کی دعوت دیتا ہے، اور اس کا اولین میدان خود آفاق و انصاف کو قرار دیتا ہے، جو آیات الہیہ سے بھرے پڑے ہیں. اس کو پڑھنے میں مجھے تھوڑی سی غلطی محسوس ہوتی ہے جو کہ مجھ سے سرزد ہوئی ہے، اس لیے میں اس کو پھر سے پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں. تفکر و تعقل کی دعوت دیتا ہے، اور اس کا اولین میدان خود آفاق و
آفاق و انفس کو قرار دیتا ہے جو آیات الہی سے بھرے پڑے ہیں. آفاق و انفس کہتے ہیں، آفاق یعنی ہمارے ارد گرد کی جگہ، ہمارے ارد گرد کی چیزیں، یہ آفاق ہے. اور انفس خود ہمارا اپنا نفس، ہم اگر اپنے اندر جھانک کے دیکھیں، چاہے جسمانی طور اپنے اندر جھانکیں یا کسی اور طریقے سے اپنے اندر جھانکیں کہ انسان کو اپنی حقیقتیں جو ہے محسوس ہوں، تو یہ ہے انفس. اور آفاق ہے ہمارے ارد گرد کی چیزیں. تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہی فرمایا کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاقہم وفی انفسہم، تو ہم ان قریب انہیں اپنی آیات دکھائیں گے ان کے گردا گرد ماحول میں بھی اور خود ان کے اندر بھی، ان کے نفوس میں بھی. آگے پڑھتے ہیں. ساتھ ہی وہ انہیں آیات قرآنی میں بھی تفکر و تعقل کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اس کا مطلب ہے اسی طرح ہم کھولتے ہیں اپنی آیات ان لوگوں کے لیے جو تفکر کریں. اور فرمایا، یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے سورۃ الیونس کی 24ویں آیت ہے. اور فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ وَمَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. سورۃ النحل کی 44ویں آیت، یعنی اور اتارا ہم نے تم پر ذکر کہ تم جو کچھ لوگوں کے لیے اتارا گیا ہے اس کی وضاحت کرو تاکہ وہ تفکر کریں. یاد رکھیے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کریم کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اس پر تفکر کریں، اپنی فکر کی تمام اصطلاحات صلاحیات کو اس کے اوپر صرف کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا اور دماغ کے اندر سوچنے کی صلاحیت دی اور سوچنے کے اندر بھی محض حیوانی سوچ کا اس میں تصور نہیں ہے، سوچنے کے اندر بھی فکر کرنے کی صلاحیت دی، تو وہ محض دنیا کی ساز و سامان کے بارے میں فکر کرنے کی صلاحیت کے لیے نہیں، اس فکر کرنے کے لیے نہیں دی گئی. اصل مقصد اس چیز کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھا جائے، اللہ تعالیٰ کے کلام پر